الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ جفن على رأسه 3 جفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع يقظ لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء إلى آخر الحديث. پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے تھے، پھر بائیں ہاتھ سے مقام استنجا کو دھوتے اور داہنے ہاتھ سے اس پر پانی ڈالتے تھے، پھر وضو فرماتے تھے. اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، پھر پانی لیتے تھے اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں پانی پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے سب میں پوری طرح پانی پہنچا لیا تو دونوں ہاتھ بھر بھر کر 3 دفعہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے. اس کے بعد باقی سارے جسم پر پانی بہاتے تھے. اس کے بعد دونوں پاؤں دھوتے تھے. دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہے. بیان فرماتی ہے کہ ایک سفر میں تحقیقی قول کے مطابق غزوہ ذات الرقاع میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش کے مقام پر تھے، یہ دونوں مقام مدینہ طیبہ اور خیبر کے درمیان پڑتے ہیں، تو وہاں میرا ایک ہار جو در حقیقت میری بڑی بہن اسما کا تھا، میں نے عاریۃً ان سے لے کر گلے میں ڈال لیا تھا، ٹوٹ کر گر گیا اور گویا گم ہو گیا. میں نے اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی تو اس کی تلاش کرانے کے لیے آپ نے وہاں قیام فرما لیا اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ٹھہر گئے اور اس مقام پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا. تو کچھ لوگوں نے میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی عائشہ نے کیا کیا ہے. انہوں نے ہار گم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب ساتھیوں کو یہاں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا ہے، حالانکہ نہ یہاں پانی ہے اور نہ لشکر کے ساتھ پانی ہے. الی آخر الحدیث. یہ باب کتاب الطہارہ، طہارت کا بیان. پچھلی حدیثوں میں ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا، پھر اس کے بعد مسواک کی فضیلت آئی،
اب جو ہے غسل جنابت کا طریقہ اور اس کا ادب کیا ہے، کیا آداب اس کے ہیں، وہ اس حدیث میں بیان کیا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بات جان لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے قول و فعل کے ذریعے سے وضو کا طریقہ، اس کے آداب سکھلائے بتلائے ہیں، اسی طریقے سے غسل کا طریقہ بھی اور اس کے آداب بھی اپنی امت کو تعلیم دیے۔ تو جب تک ہمارے سامنے چاہے وہ وضو کا طریقہ ہو، غسل کا طریقہ ہو، سامنے نہ ہو، اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے غسل نہیں کر سکتے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے اس حدیث میں بیان کیا، جو کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ غسل جنابت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس پر غسل واجب ہو جائے۔ اب غسل واجب کیسے ہوتا ہے؟ احتلام ہو جانے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق زوجیت، حق کے زوجیت جب ادا کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اس حالت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو غسل جنابت اس کو کہتے ہیں۔ اب جب ہم غسل جنابت کریں گے، یعنی غسل کریں گے جنابت کا پاک ہونے کے لیے، تو کیا طریقہ ہے؟ حضور نے خود اس کا طریقہ بتایا، جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ طریقہ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام غسل کرتے جنابت سے پاک ہونے کے لیے، تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے، دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے دھوتے، اس لیے کہ یہ دونوں ہاتھ ہی پہلے گندے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی انسان جب سو کر اٹھتا ہے تو نہ جانے کہاں کہاں اس کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے کہ جب بھی سو کر اٹھے تو انسان بالٹی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لے، نہ جانے اس کا ہاتھ کہاں کہاں رات میں پہنچا۔ کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا سو کر اٹھنے کے بعد، اس لیے کہ انسان بیداری میں نہیں رہتا، سو جاتا ہے، اور نیند جو ہے ایک موت کی بہن ہے، اس لیے نہ معلوم کہاں کا اس کا ہاتھ گیا۔ اس لیے کیا فرمایا کہ پہلے دونوں ہاتھ دھو لیں۔ تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لیتے تھے حضور علیہ السلام، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے مقام استنجا دھوتے، یعنی شرمگاہ کو دھوتے۔ کون سے ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے نہیں۔ مقام استنجا یعنی شرمگاہوں کو حضور علیہ السلام دھو لیں گے۔ اور دھونے کا بھی طریقہ کیا ہوتا؟ حضور علیہ السلام داہنے ہاتھ میں لوٹا لیتے، داہنے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر ڈالتے اور الٹے ہاتھ سے ہی شرمگاہ کو دھو لیتے۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ انسان سیدھے ہاتھ کو ہر ایسی جگہ پہ استعمال نہ کرے۔ سیدھے ہاتھ کہاں استعمال کیا جائے گا؟ احترام کی جگہ پر استعمال کیا جائے گا، اور جو گندے ہیں، گندی جگہ ہے، وہاں پر الٹے ہاتھ استعمال کیا جائے گا۔ تو الٹے ہاتھ سے مقام استنجا دھوئے، یعنی شرمگاہ کو دھوئے، اور سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالے۔ تو مقام استنجا دھونے کے بعد اب کیا کریں؟ حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا، بالکل اسی طرح وضو فرماتے جس طریقے سے نماز کا وضو کرتے۔ نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے اس کے بعد وضو کر لیتے۔ اب پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کیا کرتے؟ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ
پانی کو لے کر بالوں کی جڑوں میں پہنچاتے ہیں۔ یہ گویا کہ بالوں کی جڑوں کا خلال کرنا ہوا، پانی کو لے کر بالوں کی جڑوں میں لے کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بال کے نیچے میں گندگی ہوتی ہے، بال کے نیچے جو ہے وہ گندگی ہوتی ہے، اس لیے بالوں کی جڑوں تک پانی لے کر جاتے اور انگلیوں کو ڈال ڈال کر جڑوں تک پانی پہنچاتے۔ اب جب دونوں ہاتھ دھو لیے، مکمل طریقے سے وضو فرما لیے، صرف پاؤں نہیں دھوتے، پاؤں لاسٹ میں دھوتے تھے، پاؤں بالکل لاسٹ میں دھوتے تھے، پھر اس کے بعد بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے۔ تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ بالکل مطمئن ہو جاتے کہ میں نے بالوں کی جڑوں تک پوری طرح پانی پہنچا دیا ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھوں سے پانی، اگر ٹب میں پانی ہے، بالٹی میں پانی ہے، تو 3 مرتبہ بھر بھر کر سر کے اوپر ڈالتے۔ سر کے اوپر ڈالنے کے بعد کیونکہ جڑوں میں پانی پہنچا چکے ہیں، اب اسے پانی سے بہانا ہے، میل کچل جو نکلے ہوں گے، تو 3 مرتبہ بھر بھر کر سر پر ڈالتے۔ اب جب سر کے اوپر پانی ڈال چکے، اب اس کے بعد پورے کے پورے بدن پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی بہاتے۔ یہ طریقہ ہے غسل جنابت کا، کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد استنجا کی جگہ کو دھوئیں، پھر اس کے بعد استنجا دھونے کے لیے بتایا استنجا کی جگہ کو سیدھے ہاتھ سے بجائے الٹے ہاتھ سے دھونا ہے، پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے، الٹے ہاتھ سے دھونا ہے، پھر اس کے بعد مکمل طریقے سے وضو کر لینا ہے جو نماز کے لیے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچائے انگلیوں کو ڈال ڈال کے، یہ انگلیوں کو ڈال کے پانی پہنچانا بہت اہم ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ہر بال کے نیچے گندگی ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اپنے آپ کے لیے سر کے بال کو منڈانا ضروری سمجھ لیا کہ کہیں میرے بال بڑے بڑے ہوں اور بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو غسل ہی نہ ہو۔ اسی لیے اکثر اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سر میں بال ہی نہیں رکھتے تھے، گنجا رکھتے تھے، لیکن عام صحابہ کی حالت بال رکھنے کی تھی، جیسے کہ حضور کی بھی سنت بال رکھنے کی تھی، لمبے لمبے بال صحابہ کی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حالت تھی، ان کو ڈر تھا کہ کہیں بالوں کی جڑوں میں پانی نہ پہنچے اور پھر غسل ہی نہ ہو، تو معمول بنا لیا تھا زندگی کا کہ سر میں بال ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سر میں پانی ڈالنے کے بعد پورے جسم پر پانی بہاتے تھے۔ بعد میں اب کیا کریں گے، دونوں پاؤں کیونکہ ابھی نہیں دھوئے ہیں، مکمل وضو اس وقت کر لیے لیکن پاؤں نہیں دھوئے تھے، بعد میں لاسٹ میں کیا کرنا ہے، دونوں پاؤں دھو لینا ہے، لاسٹ میں دونوں پاؤں اچھی طرح دھو لیں، اور اگر پہلے ہی آپ دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں، اگر وہاں پر پانی نہیں اٹکتا ہے جہاں پر آپ غسل کر رہے ہیں، پانی اگر بہہ کے چلا جاتا ہے، جیسے کہ آج کل غسل خانوں میں پانی جمع نہیں رہتا، پہلے زمانے میں تو ایسا کہ جہاں نہاتے تھے وہیں پانی جمع ہو جاتا تھا، اتنے بندوبست نہیں تھے، سامان نہیں تھے اتنے، تو پانی اٹک جاتا تھا، اس لیے کیا کرتے تھے بعد میں پیر دھوتے تھے، تو اگر پہلے دھوتے پھر گندا ہو جاتا پیر، اس لیے بعد میں دھوتے تھے، اور اگر آج اگر پہلے ہی دھونا چاہیں دھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ غسل کا طریقہ۔ جو اگلی حدیث تلاوت کی گئی ہے وہ تیمم کے سلسلے میں ہے۔ تیمم بسا اوقات آدمی ایسی حالت میں یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ غسل اور وضو کرنے کی پانی سے اس کو طاقت نہیں، مضر ہے، نقصان دہ ہے پانی اس کے لیے، تو ایسی حالت میں شریعت نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ پانی ہی سے تم کو غسل کرنا پڑے۔ یہ شریعت کا ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، اگر مجبوری ہے تو شریعت نے یہ گنجائش رکھی کہ پانی کے بجائے تیمم کر سکتے۔ اب تیمم کی حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں،
بہت اس کی وضاحت ہے کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں۔ تیمم کا اصلی معنی کیا ہے؟ تیمم کا اصلی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ کیا کرنا؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا تیمم کا اصلی معنی ہے۔ اب تیمم کس طرح کیا جائے گا؟ تیمم کے بارے میں حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے نیت کرے۔ یہ تیمم جو ہے غسل اور وضو کے قائم مقام ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے لیے اور حضور کی امت کے لیے ایک بہت بڑی چیز ملی ہے، نہیں تو پہلی امتوں میں تیمم چیز نہیں تھی۔ یہ حضور کے صدقے میں ہمیں تیمم کرنا ملا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ 5 چیزیں حضور کو عطا فرمائی گئی ہے جو کسی اور پیغمبر کو، نبی کو نہیں عطا کی ہے، ان میں سے ایک تیمم بھی ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے پوری زمین کو پاک اور صاف قرار دیا، اور پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا کہ جہاں چاہے نماز کا وقت ہو جائے تیمم کر کے نماز پڑھو۔ یہ امت محمدیہ کے خواص سے ہے۔ تو یہ تیمم بھی حضور کی امت کے لیے خاص چیز ہے۔ تیمم کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نیت کرے۔ اگر غسل واجب ہے تو غسل کی نیت کرے، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کی نیت کرے، اور بسم اللہ سب سے پہلے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، اس طرح مٹی جو ہے اس طرح مارے۔ مارنے کے بعد مٹی پر یہ اس طرح سے پھونک مارنا۔ کیا کرنا؟ پھونک مارنا۔ پھونک مارنے کے بعد ایسا کرنا۔ اگر مٹی ہاتھ میں ہے تو گر جائیں گے، یا پھر اگر بہت ہلکے میں ہے مٹی تو پھونک سے ہی مٹی گر جائے گی۔ اب اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد پورے چہرے پر پھیریں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ پہلی چیز تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے، اور اس کے بعد پھونک مار دیں، اگر مٹی وغیرہ ہے تو گر جائے گی، اور اس کے بعد جھاڑ لیں اور چہرے پر پوری طرح پھیر دیں۔ یہ پہلی بات۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ ماریں گے۔ ہاتھ مارنے کے بعد پھر ویسے ہی کریں گے، پھونک ماریں گے اور جھاڑ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے کوہنیوں تک، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک پھیر لیں گے، جس طریقے سے وضو میں کوہنیوں تک پھیرتے ہیں، دھوتے ہیں، اسی طریقے سے پھیر لیں گے۔ جب یہ طریقہ نہیں معلوم تھا کسی صحابی کو، جیسے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو طریقہ معلوم نہیں تھا تیمم کا، غسل جنابت ان پر واجب، تو کیا کیے؟ مٹی میں ہی لڑک رہے ہیں، مٹی میں ہی لڑک رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ حضور کے پاس گئے، حضور تک یہ بات پہنچی تو حضور سے پوچھا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا طریقہ تیمم کا، میں اسی لیے جو ہے زمین میں لڑک رہا تھا، میں سمجھا کہ شاید زمین کی مٹی کو جسم میں لگانا ہے، کیونکہ وضو میں دھویا جاتا ہے، تو میں سمجھا کیا زمین کی مٹی کو لگانا ہے شاید پورے جسم میں، تبھی جو ہے انسان پاک ہوگا، تو میں لڑک رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا مٹی کا جسم پر لگنا ضروری نہیں ہے، بس جو طریقہ میں نے بتایا یہی طریقہ ہے، حضور نے بتلایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے سارے صحابی تیمم کرتے رہے۔ یہ تیمم کے اندر جو ایک چیز ہے، یہ تیمم اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جائز قرار دی گئی ہے کہ مٹی سے انسان بنا ہے، انسان جو بنا ہے مٹی اور پانی سے، اور زمین کے اندر 2 سطح کی چیزیں ہیں، ایک سطح پر پانی ہے اور ایک سطح پر مٹی، اور انسان بنا ہے کس سے؟ مٹی اور پانی سے۔ اب وضو کے لیے اگر پانی ہے تو پانی سے کیا جائے گا وضو یا غسل، اور اگر پانی نہیں ہے تو مٹی کو قائم مقام بنایا۔ کیوں؟ اور مٹی کو قائم بنانے کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ اس لیے کہ انسان مٹی سے بنا ہے،
اور جب انسان مٹی سے تیمم کرے گا گویا کہ اس کو قبر یاد آئے گی۔ جب مٹی سے وہ تیمم کرے گا تو ایک قبر کی جو حالت ہے، قبر میں جو جانا ہے وہ مٹی میں جانا ہے، تو قبر کی حالت اسے یاد آئے گی، اس لیے کہ انسان کا آخری ٹھکانہ جو ہے مٹی اور خاک ہے۔ تو تیمم کا یہ طریقہ بتایا گیا، اور تیمم کب اس کا حکم نازل ہوا اس کی ایک وضاحت ہے، جیسے کہ حدیث میں نے بتایا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ لمبا واقعہ کہ ذات الرقاع ایک سفر پر گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بہت سارے صحابہ گئے ہوئے تھے۔ ذات الرقاع یا ذات الجیش ایک مقام ہے مدینہ اور خیبر کے دونوں درمیان میں، یہ دونوں جگہ ہیں، وہاں پر گئے تھے۔ لمبا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، اور وہ ہار کس سے مانگ کر لائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا؟ حضرت اسماء سے، جو کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن عاریۃً مانگ کر لے گئی تھی۔ جیسے کہ آج بھی دیہاتوں میں رواج ہے کہ جس کے پاس زیورات نہیں ہوتے عورتیں دوسروں سے مانگ کر لے کر جاتی ہیں، یہ ایک شان ہوتی ہے۔ تو یہی طریقہ پہلے بھی تھا، تو لے کر گئی مانگ کر۔ ایسا ہوا کہ ہار اچانک گم ہو گیا۔ اب جب گم ہو گیا تو حضور نے تلاشی کا حکم دیا۔ اب تلاشی کا حکم جب دیا تو حضور نے کہا کہ یہیں ٹھہر جاؤ۔ اب جو ہے وہیں سب کے سب صحابہ ٹھہر گئے۔ اب جب ٹھہر گئے تو کچھ صحابی حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی نے دیکھا کیا کیا کہ سارے صحابہ کو تکلیف میں ڈال دیے اور حضور کو تکلیف میں ڈال دیے۔ دوڑے دوڑے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ تم نے کیا کیا؟ اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں لیٹے ہوئے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میری ران میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور آنکھ لگ گئی تھی، اور میرے پاس میرے والد محترم آ کر مجھے ڈانٹا ڈپٹا کہ کیا کیا ہے عائشہ تم نے، حضور کو اس حالت میں ڈال دیا، صحابہ کو پریشانی میں، اور ایسی جگہ پر تم نے پریشانی ڈالی کہ جہاں پانی تک نہیں ہے۔ ذات الرقاع میں اور مقام بیدا اور یا ذات الجیش کے جو مقام ہے یہاں پر پانی بھی نہیں تھا، یہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ اب جب پانی نہیں ہے قافلے والوں کے لیے کتنی پریشانی ہوگی، وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں۔ تو فرماتی ہے کہ اسی حالت میں حضور کی آنکھ کھل گئی، مجھے ڈانٹا ڈپٹا میرے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد صبح ہو گئی، تو صبح ہوتے ہی اللہ کی طرف سے آیت تیمم اتر گئی، اور وہ آیت مبارکہ کیا تھی؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا، اور یہ آیت اتری۔ حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا ہو اماں عائشہ کے ساتھ تو امت کو یہ تیمم کا حکم بھی نہ ملتا۔ یہ ایک برکت کی چیز، ہر وقت انسان کے پاس پانی ہونا ضروری نہیں ہے اور ملتا بھی نہیں بعض مرتبہ، لیکن دیکھیے اماں عائشہ کی فضیلت اس حدیث سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش اماں عائشہ کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ تیمم کی آیتیں بھی نہ اترتی، تو اس وقت یہ آیتیں مبارکہ ہوتی۔ تو اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو تیمم بلا جھجک انسان کر سکتا ہے، کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں اگر اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بازو میں جو ہے ڈھیلے وغیرہ رکھیے، اس سے تیمم کر۔ اور تیمم کن چیزوں سے کر سکتے ہیں؟ محدثین نظام فرماتے ہیں مٹی ہے، مٹی کی جنس، مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، اسی طریقے سے
سیمنٹ ہے، یہ تمام چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مٹی، ریت، چونا، اسی طریقے سے سیمنٹ، پتھر، یہ تمام چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مٹی کے ڈھیلے ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان حدیثوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔